محترم ساتھیو، یہ اللہ کا فضل کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ رمضان آتے ہیں اور آتے رہیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ہم میں سے یہ کسی کو نہیں پتہ آئندہ سال ہم میں سے کون رہے گا۔ اس لیے ہم اس رمضان المبارک کو غنیمت جانیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ دنیاوی کام ہم 11 مہینے کرتے رہیں گے، دنیاوی معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر یہ موقع بھی میرے اور آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، دیکھیے نا، دیکھتے دیکھتے تیسرا روزہ ختم ہو گیا، اب چوتھا آئے گا کل، اور دیکھتے دیکھتے بقیہ تمام روزے ختم ہو جائیں گے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کسی مردے کو قبر میں سے اٹھا کر بٹھا دے اور اللہ رب العالمین اس سے اپنی آخری خواہش پوچھے کہ بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، میں تجھے 2 سانسیں عطا کر رہا ہوں، تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان دے دے، مجھے رمضان المبارک گزارنے کا موقع دے دے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بندے کو اٹھائے گا قبر میں سے اور پوچھے گا بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، بندہ کہے گا ایک بار رمضان دے دے اللہ، تاکہ نمازیں پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، اپنے گناہوں کی آگ بجھا لوں، توبہ اور استغفار کر لوں، راتوں کا قیام کر لوں، تجھ سے دل لگا لوں، اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کر لوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر ایک کو موقع دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھائے ہم۔ ہاں، جو ضروری کام ہے وہ تو سب کو کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنا ہے، لیکن ہم وقت کو نکالیں، بعد میں پچھتائیں گے، میں اور آپ پچھتائیں گے اگر اسی رمضان کو بھی ہم ایسی غفلت کے ساتھ گزار دیں گے۔ نماز پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو کیا ہوا، فجر تو ہوئی تو ہوئی، نہیں ہوئی تو کیا ہوا، جی نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے یارو۔ اس لیے دیکھو، ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ورد کرتے ہیں، اور اصل فاتحہ یہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہمارا آغاز فاتحہ سے ہوتا ہے اور ہمارے رات کا اختتام فاتحہ سے ہوتا۔ کون کہتے ہم فاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن اصل فاتحہ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ وہ فاتحہ ہے جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا اس کی فضیلت دیکھیے، تفصیل نہیں کروں گا، چند باتیں رکھ کر بات کو ختم کر لوں گا۔ اس سورہ کی فضیلت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز پڑھی اور اس میں فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، امام کے پیچھے ہو، علیحدہ پڑھ رہا ہو انسان، اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورہ ہے، قرآن مجید کی عظیم ترین سورہ ہے یہ، اور یہ وہ سورہ ہے جو مکمل نازل ہونے والی، جو شروع میں قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو مکمل طور پہ جو سورہ نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ چند آیتیں نازل ہوئی سورہ علق کی اور سورہ مدثر وغیرہ کی، لیکن اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی پوری مکمل وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور غور کیجیے ذرا، آج سورہ فاتحہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے نماز میں۔ مفسر قرآن علامہ جمشید حفظہ اللہ پاکستان کے ہیں، انہوں نے اکیلی سورہ فاتحہ کے 50 نام بیان فرمائے۔ مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ام الکتاب بول کے سورہ فاتحہ پہ تفسیر لکھ کے، خالی سورہ فاتحہ بھی اتنی لمبی اور اتنی موٹی ہے، ایک ایک لفظ پر انہوں نے گفتگو کی ہے سورہ فاتحہ کے، الحمد سے والضالین تک پوری ایک جلد سورہ فاتحہ کے اوپر لکھی انہوں نے۔ علامہ جمشید حفظہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے لگ بھگ 50 نام ہیں، جن میں سے چند ایک ذرا سن کر جائیے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی اصل ہے، قرآن کی جڑ ہے۔
تفصیل کے ساتھ پورے قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے مختصر طور پہ پورے سورہ فاتحہ میں بیان کر دی گئی ہے، وہی بات جو پورے قرآن میں بیان کی گئی ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل، کتاب کی جڑ، کتاب کی ماں، اور اس کا ایک نام ہے سورۃ الشفا۔ اور حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شفا رکھا ہے۔ اگر اہل ایمان صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کو پڑھے اور اپنے مریضوں پر دم کرے، انشاءاللہ تعالی اس کو شفا مل کر رہے گی۔ سورۃ الشفا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مریضوں پہ سورہ فاتحہ دم کیا کرو۔ پھر اس کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورہ۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ الکنز، سونا، کنز سونے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب، قرآن مجید کا آغاز کرنے والی سورہ۔ قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام سے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کا اول نمبر ہوتا ہے، جس کا جو مرتبہ اور مقام ہوتا ہے نا، اگر بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ہے تو اس کا اول رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کا اول رکھا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی ماں ہے، قرآن مجید کی جڑ ہے، اور یہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ فتح یفتح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنے والا، فاتحۃ کھولنے والی۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کا دروازہ ہمارے اوپر کھلتا ہے، لیکن اللہ خیر کرے سورہ فاتحہ ہی مت پڑھو، خاموش کھڑے ہو جاؤ بیل کے جیسا، نندی بیل بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے صحابی رسول ہم امام کے پیچھے ہوتے کیا پڑھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لا تفعلوا، اتنا بول کے چھوڑ دیتے، اتنا بولے اور ختم کر دیے، آگے کا نہیں بتاتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، کچھ نہ پڑھو امام کے پیچھے مگر سورہ فاتحہ ضرور پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ عبادہ ابن صامت والی روایت ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے یہ سورہ، اگر ہم نے اس ایک اکیلی سورت کو سمجھ لیے تو توحید بھی سمجھ جائیں گے، رسالت بھی سمجھ جائیں گے اور آخرت بھی سمجھ جائیں گے۔ تینوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اکیلی اس سورت میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا ایک نام جو ہے السبع المثانی بھی ہے، 7 دہرائی جانے والی آیتیں، 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں آیت نازل فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں بھی سورہ فاتحہ کا ذکر الگ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ الْمَثَانِي، سبع المثانی 7 دہرائی جانے والی آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم۔ اتنی عظیم سورہ ہے، دیکھیے یہ۔ اور اس سورت کو اللہ رب العالمین نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ حصہ بندے کے لیے خاص کر لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑی جامع سورہ آئی ہے۔ ہم اسی صورت میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم بار بار اس بات کا وعدہ کر رہے نماز میں کھڑے رہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ مسجد سے نکلے محبوب سبحانی میں گھس گئے، مسجد سے نکلے اصحاب رسول پہ چلے گئے، مسجد سے نکلے بالے پیر میں گھس گئے، مسجد سے نکلے یتیم شاہ میں گھس گئے، مسجد سے نکلے لکڑ شاہ میں گھس گئے، مسجد سے نکلے انقلاب شاہ میں گھس گئے، مسجد سے نکلے وہ پاکستان میں لاہور میں ہرے بھرے شاہ ہے، ہرے بھرے بابا، کیا ہرا بھرا ہے، اللہ خیر کرے، کیا ہرا بھرا ہے، تو ایک تو بڑے خطرناک بابا ہے۔ اور نماز میں بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہو، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ادھر بول رہے یا خواجہ غریب النواس نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ پھر ہم نے سورہ فاتحہ کو سمجھا کیا ہے؟
سورہ فاتحہ کو سمجھنے والا شرک نہیں کرتا، سورہ فاتحہ کو سمجھنے والا تعویذ گنڈے نہیں پہنتا، سورہ فاتحہ کو سمجھنے والا اپنا ماتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا، سورہ فاتحہ کو سمجھنے والا کسی طرح کے ٹونے اور ٹوٹکے میں نہیں پڑتا، سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا انڈے پہ یقین نہیں کرتا، سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا تعویذ پہ یقین نہیں کرتا، سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا کوئلے پہ یقین نہیں کرتا، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ڈرتا نہیں، کوے نے چلا دیا تو اس کی برا شگون نہیں لیتا۔ یہ وہ سورہ فاتحہ ہے جو انسان کی توحید مضبوط کرتی ہے اور اللہ کی پہچان بتاتی ہے، اور بتاتی ہے اے اللہ کے بندو جس اللہ کو مانتے وہ معمولی رہے، الحمدللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ حقیقت میں تو ہی مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ نبیوں کا، صدیقین کا، صالحین کا، شہداء کا، وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ان کا راستہ صحیح راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا پروردگار عالم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ٹوٹا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہماری توحید کو مضبوط کرتی ہے اور بتاتی اور سمجھاتی ہے کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں اس رب کی پہچان کیا ہے۔ یہ مختصر طور پر میں نے سورہ فاتحہ کا آپ کے سامنے تعارف پیش کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، ان بچے ہوئے دنوں کی قدر کرتے ہوئے اس کے مقصد کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں جہاں اللہ کے بندے عبادت و بندگی میں لگے آلے، ان کی عبادت و بندگی کو اللہ قبول فرمائے۔ جو ہمارے بھائی گزشتہ سال گزر گئے یا رمضان سے پہلے گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عطا فرما، جو مصیبت میں گرے والے ان کی مصیبت کو دور فرما، جو شرک میں پڑے والے ہیں ان کو شرک سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو بدعتوں میں ملوث ہے انہیں بدعتوں سے نکل کر سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، تیری اطاعت پر اور تیرے نبی کی اطاعت پر موت دے۔ آئیے اس سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔